یا اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک. اللہم برحمتک اصلح لی شانی کلہ. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. أوحى الله عز وجل إلي يا أخ المرسلين يا أخ المنذرين انذر قومك الا يدخلوا بيتا من بيوتي الا بقلوب سليمة والسن صادقة وايد نقية وفروج طاهرة ولا يدخلوا بيتا من بيوتي ولاحد من عبادي عند احد منهم ظلامة فاني العنه ما دام قائما بين يدي يصلي حتى يرد تلك الظلامة الى اهلها. فإذا فعل ذلك أكون سمعه الذي يسمع به وأكون بصره الذي يبصر به ويكون من أوليائي وأصفيائي ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو و بزرگو، پچھلے 2 جمعہ سے یہ حدیث پڑھی جا رہی ہے اور اس کے شروع کے الفاظ پر تھوڑی سی بات ہوئی تھی. آج کا موضوع ہے وَأَيْدٍ نَقِيَّةٍ وَفُرُوجٍ طَاهِرَةٍ. جس طرح کے انسان کے لیے ضروری ہے کہ دل کو وہ صاف شفاف رکھے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ زبان اس کی سچی ہو، جس پر پچھلے ہفتے گفتگو ہوئی تھی. اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایدن نقیۃ، اس کا ہاتھ ظلم و ستم سے پاک ہو، اس کا ہاتھ ظلم و ستم سے پاک ہو. ہاتھ سے ظلم کی کئی شکل ہیں. کبھی انسان تحریر کے ذریعے ظلم کرتا ہے، ایک آرڈر دے دیا ظلم کا، تو یہ بھی ظلم ہے. کسی کی گردن مارنے کا آرڈر ناحق دے دیا. جی، کسی کے لیے کوئی گندی بات لکھ دی، کسی پہ تہمت اور بہتان کی تحریر لکھ دی. جی، کسی کے خلاف معاشرے میں اس کو بدنام و رسوا کرنے کے لیے ایک غلط تحریر لکھ کر کے لوگوں کے درمیان پھیلا دی. اسی طرح اس ہاتھ سے ناحق کسی پر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے مار پٹائی کر دی. تو الغرض ہاتھ سے مختلف قسم کا ظلم سرزد ہوتا ہے، کبھی تحریر کی شکل میں، کبھی حکم کی شکل میں، اور کبھی قتل و قتال کی شکل میں. ولی بننے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے جس طرح کے دل کا صاف ہونا ضروری، زبان کا صاف ہونا ضروری،
اسی طرح ہاتھ کا بھی ظلم سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ والے نہ تو کسی کو زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ والے نہ تو کسی کے لیے دل میں کھوٹ رکھتے ہیں، اللہ والے نہ تو کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ تو بہت آسان چیز ہے، اللہ پاک ہم کو سب کو آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کا اصل موضوع ہے وَفُرُوجٍ طَاهِرَةٍ۔ یہ ذرا غور سے سن لیجئے، شاید مسجدوں میں اس موضوع کی کوئی گفتگو، موضوع کی کبھی کوئی گفتگو، مولانا لوگ بھی تقریر میں واعظ میں کبھی حجاب و شرم آر ہوتا ہے، کبھی خود انسان حجاب محسوس کر کے نہیں بیان کرتا ہے۔ آج ذرا غور سے سنیے، ولایت کے لیے جس طرح کے ان چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے، ولایت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری اور آپ کی شرمگاہ گناہ اور معصیت سے پاک ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ دو چیز کی تم مجھے ضمانت دے دو، بین الفقین و بین الفخذین، ان دو ہونٹوں کے درمیان جی کا اس کی ضمانت مجھے دے دو، اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ گے، اور دونوں ران کے بیچ میں تمہاری شرمگاہ ہے، اس کی تم ضمانت مجھے دے دو کہ اس سے شہوت غیر محل پہ ادا نہ کرو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اضمن لکم الجنہ، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم صرف دو چیز کی ضمانت دو، اس کی اور اس کی، دو چیز کی ضمانت دو۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ اس موضوع پر مولانا لوگ بیان نہیں کرتے، لیکن ہمارے حدیث میں آ گیا، اس لیے ہم آج اوپن پورا بیان کر دیں گے۔ اور اگر کسی کو یہ بیماری ہے تو سچے دل سے توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے۔ تو فروج طاہرۃ، اب ایک بات سمجھ لیجیے، قرآن پاک میں سورہ مؤمنون کے اندر اللہ پاک نے اہل ایمان کی 10 صفت بیان کی ہے۔ کتنی؟ پھر قرآن نے آخر میں کہا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ان 10 صفت کو تم اگر پوری کرتے ہو تو اللہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں وارث، کس کے؟ جنت الفردوس کے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو ان 10 صفت میں کیا ہے؟ ایک صفت کیا ہے؟ وَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور یہ اہل ایمان اپنی شرمگاہوں کو گناہ اور معصیت سے بچا کے محفوظ رکھتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، الا استثناء آ رہا ہے کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ بھائی بھوک لگے گی تو کھانا کھانا ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو، لیکن حلال کھانا ضروری یا حرام کھانا؟ پیاس لگے گی تو پانی پینا ضروری ہے کہ نہیں؟ لیکن حلال پینا یا حرام پینا؟ حلال پینا۔ تو جس طرح کے انسان کی طبیعت میں اللہ نے بھوک کی طلب رکھی ہے، اللہ نے پیاس کی طلب رکھی ہے، اسی طرح انسان کے خون میں شدت اور گرمی ہے، شدت اور جس کو شریعت کی اصطلاح میں جی
शहवत कहते हैं, और ये शहवत भी अल्लाह ही की तरफ से अता की गई है ताकि नस्ल इंसानी इला यौमिल क़ियामा इस कायनात आलम पे बाकी रहे। अगर किसी इंसान में शहवत नहीं है तो वो शरीयत में मतलूब नाकिस है, वो नाकिस है। उसको कहा जाएगा कि तू इलाज करा ताकि तेरे अंदर शहवत पैदा हो। शहवत पैदा होगी तो शहवत की बुनियाद पर इंसान में तलब होगी, फिर इंसान के नस्ल की बका है। अगर सभी नामर्द हो गए तो दुनिया कैसे चलेगी? इसलिए शहवत कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन शहवत बक़द्र जरूरत, शहवत बक़द्र जरूरत, न कि शहवत इंसान का मशगला हो। अगर मशगला है तो फिर वो रास्ते से हट गया। शहवत अगर हुदूद में है तो महमूद है। सहाबा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीवी से जो तुम शहवत पूरी करते हो इसमें भी तुझे सवाब मिलता है। सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे अंदर तो खून में गर्मी आ जाती है, तलब पैदा हो जाती है, तो हम तो अपने ख्वाहिश को पूरा करते हैं, इसमें सवाब? तो हुजूर ने फरमाया कि यही ख्वाहिश अगर तू दूसरी जगह पूरी करेगा तो तुझे गुनाह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो हुजूर ने फरमाया कि जिस तरह दूसरी जगह पूरी करने से गुनाह मिलेगा, अपनी बीवी से पूरी करने में इंसान को सवाब मिलेगा, इस शर्त के साथ। आदतन लोग जब शहवत को अपनी बीवी से पूरी करते हैं तो नीयत सही नहीं होती, सिर्फ अपने तस्कीन के खातिर करते हैं। तस्कीन समझ गए? खून में एक हिद्दत पैदा हो गई, एक हैजानियत पैदा हो गई और इंसान पर शहवत का गलबा हुआ और इंसान एक दूसरे से चिमट गया। कहा इसलिए मत चिमटा करो, इसलिए चिमटा करो कि ये मेरी तलब है और कोई किसी की बेटी मेरी बीवी है, उसका हक अदा कर रहा हूं और इससे नेक औलाद का इरादा करो है, इससे नेक औलाद को तलब किया करो। इसीलिए कुरान ने दो लफ्ज इस्तेमाल किया है, निकाह और सिफाह। निकाह और जो लोग बच्चे की तलब नहीं करते, शहवत को सिर्फ शहवत के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुरान ने कहा कि मुसाफिरीन है वो लोग ज्यादती करने वाले हैं। उनका मकसद कुछ भी नहीं है, बस ये है कि इसको खारिज कर देना है। का ये मतलूब नहीं है शरीयत में, ये शरीयत में मतलब नहीं है। अब सुनिए, तो कुरान ने कहा वह फुरूजिन, हदीस ने कहा वह फुरूजिन ताहिरा, पाक शर्मगाह है। क्या फरमाया? पाक शर्मगाह है। अब पाक शर्मगाह क्या है जरा सुनिए। अपनी मनकूहा बीवी या अपनी शरई बांदी, अपनी, याद रखिएगा जुमला, अपनी मनकूहा बीवी या अपनी शरई लौंडी बांदी से शरई हुदूद के अंदर, जुमला याद रखिएगा, शरई हुदूद के अंदर शहवत का पूरा कर लेना हलाल है। लेकिन बीवी अपनी ही है मनकूहा, लौंडी अपनी ही है शरई, लेकिन इन दोनों से गैर शरई तौर पर अपनी शहवत का पूरा करना भी हलाल नहीं है। मसलन, इजाजत देते हो ना, मैंने पहले कहा जाए इस मौजू पर कोई मौलवी नहीं बयान करता है। हालते हैज में, हालते अपनी बीवी का इस्तेमाल करने वाला फुरूजिन ताहिरतिन की फिरिस्त में नहीं है। कान खोल के सुनो, अपनी बीवी को हालत हैज में इस्तेमाल कर लेना या हालत निफास में इस्तेमाल कर लेना, दो शक्ल।
تیسری شکل یہ ہے کہ آگے کے راستے کو استعمال نہ کر کے غیر فطری طور پر پیچھے کے راستے کو استعمال کر لینا، یہ ملعون ہے، ملعون۔ سنیں نہیں سنیں؟ اپنی بیوی، میں نے پہلے کہا منکوحہ، جملہ یاد رکھیے گا، منکوحہ یا شرعی لونڈی سے شرعی قانون کے تحت، شرعی حدود کے اندر، شرعی حدود یہ ہے کہ عورت حالت حیض میں نہ ہو، حالت نفاس میں نہ ہو، عورت لونڈی ہے تو وہ بھی حالت حیض میں نہ ہو، حالت نفاس میں نہ ہو، اور آگے ہی کے راستے کو استعمال کیا جائے، پیچھے کے راستے کو استعمال نہ کیا جائے۔ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد، کان کھول کے سنو، جو مرد اپنی بیوی کے پیچھے کے راستے کو استعمال کرتا ہے، رسول اکرم نے فرمایا کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مجھ سے کوئی، زور سے بولو، اور حضور نے فرمایا کہ اس پہ لعنت ہے، لعنت ہے۔ کیا ہے؟ یعنی اللہ کی پھٹکار ہے اس مرد پر جو اپنی بیوی کے شرعی راستے کو استعمال نہ کر کے غیر شرعی راستہ استعمال کر لیتا ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو گویا کہ حلال شکل صرف یہی ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین۔ اللہ کے نزدیک بھی اگر یہ آگے کا راستہ بیوی کے استعمال کرتا ہے، حالت طہارت میں کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے۔ ابھی بتا دیا حدیث۔ لیکن فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اب اس کو یوں سمجھ لو، ہم یا آپ اپنی شہوت پوری کریں گے حلال یا حرام؟ حلال تو حلال ہے، حرام کی شکل کتنی ہے سن لو۔ بیوی کو حالت حیض میں استعمال کر لینا یہ حرام ہے، حالت نفاس میں استعمال کر لینا، بچہ پیدا ہوا خون جاری ہے اس میں استعمال کر لینا، 2 پیچھے کے راستے کو اس کے استعمال کر لینا، 3 لڑکوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کر لینا، قوم لوط کا عمل، ٹھیک ہے، یا مرد کا مرد کے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کر لینا، یہ بھی حرام۔ جن عورتوں سے نکاح کرنا شریعت میں حرام ہے، جیسے ماں، بیٹی، پوتی، پھوپھو، خالہ، سمجھ رہے ہو، بیٹی کی بیٹی، بہن کی بیٹی، اپنی حقیقی بھانجی، یہ سب حرام ہے۔ ان سے نکاح کر لینا بھی اسلام میں، اور یہ بھی حکم میں زنا کے ہے، یہ بھی حکم میں زنا کے ہے۔ کان کھول کے سنا، عورتوں سے آپس میں رگڑ کر کے ایک دوسرے کی شہوت کی تکمیل کر دینا، جس کو شریعت میں شہاق کہتے ہیں، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ گنو کتنا ہے۔ لڑکے کا رات کو حیجانی کیفیت مبتلا ہوئی، جس پر ہمارے فیروز بھائی بہت تقریر کرتے ہیں، جی صبر نہیں آیا، بستر اور چارپائی پر سویا ہوا ہے، بلینکٹ اوڑھے ہوا ہے، ہاتھ سے اپنے خود ہی شہوت کو خارج کر لیا، یہ بھی شریعت میں فروجن طاہرتن سے نکل گیا۔ حدیث کے اندر ہے کہ جو لڑکا یا جو آدمی حمام میں یا بستر پر اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو خارج کر لیتا ہے، قیامت کے دن وہ اللہ پاک کے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ میں حمل ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ جو لڑکے یا جو آدمی اپنی شہوت کو ہاتھ سے صابن لگا کے، تیل لگا کے خارج کر لیتا ہے، جس کو عربی میں استمنا بالید کہتے ہیں، تو حدیث میں کیا آیا کہ قیامت میں یہ کس حال میں آئے گا؟ بولیے،
قیامت میں کس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ بولو یارو، حمل حمل، اس کے ہاتھ میں جیسے عورت کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں حمل ہوگا۔ قیامت میں سب کے سامنے اللہ اس کو رسوا کریں گے کہ یہ وہ بدبخت نوجوان ہے کہ اپنی شہوت کو اس نے مٹھی سے خارج کر دیا۔ تو یہ بھی شریعت میں فروجن طاہرتن کی فہرست سے خارج ہو جائے گا۔ تو کتنی شکلیں حرام ہو گئی، اب ہر ایک کا حکم الگ الگ۔ جو کسی لڑکے کے ساتھ یا مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتا ہے، جس کو لواطت کہتے ہیں، صحابہ نے کہا اس کی سزا یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ جانور کی کھال لے لو۔ غور سے سنو، کسی نے لڑکے کے ساتھ اپنی شہوت پوری کر لی یا کسی مرد نے مرد کے ساتھ پوری کر لی، اب پکڑا جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں، معارف القرآن میں دیکھنا، مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جانور کی کھال لے لو اور اس آدمی کو زندہ اس کے اندر سل دو، اس کو سل دو اور اس کو آگ میں پھینک کر کے اس کو جلا دو، آگ میں پھینک کر کے اس کو زندہ خاکستر کر دو۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کو ان کائنات عالم میں جانور بھی نہیں کرتا، یہ وہ گناہ ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو پہاڑ کی چٹان پہ چڑھا دو، اوپر لے جاؤ اور اوپر سے اس کو دھڑام سے پہاڑ کے نیچے گرا دو، یہ گر گر کے لڑک لڑک کے مر کے مر جائے۔ جی بعض کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا سنگین گناہ ہے، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس گناہ کی سزا کو اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیا، کہا ان کو اللہ ہی عذاب دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر قائم رکھے، دین اسلام پر قائم رکھے اور اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی جو لوگ مشت زنی کرتے ہیں، مٹھی مارتے ہیں، صابن اور تیل لگا کر کے خارج کر لیتے، کیا بتاؤں، مجھے بھی شرم بھی آتی ہے۔ لکھا کہ یہ جس شخص کو یہ بیماری ہو جائے گی، اس کی اولاد نہیں ہوگی، جلق بولتے اس کو، اس کے آلائے تناسل ٹیڑھے ہو جائیں گے، یہ عورت کو خوش نہیں کر سکتا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ بالکل نکما اور برباد ہو جائے گا۔ بے شمار واقعات ہیں، مجھے واقعہ نہیں سنا۔ شادی اگر کر بھی لیا تو بیوی اس کی پڑوس سے چندہ مانگ لے گی بچہ، اور نام پہ اس کے ہوگا۔ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا واقعہ لکھا ہے ایک اپنی کتاب آپ بیتی میں، جو مجھے آپ کو نہیں سنانا، اسی میں ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جن لوگوں کو یہ مرض ہو، ان لوگوں کو چاہیے سب سے پہلے کہ اللہ کی جناب میں سچی پکی توبہ کریں۔ لیکن یہ بیماری جلد جاتی نہیں، یہ مٹھی مارنے والی بیماری جاتی نہیں، کسی طبیب سے رجوع کرو اور طبیب جو علاج بتائے اس علاج کو استعمال کیجئے اور اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچانی چاہیے، اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچانی چاہیے۔ لیکن حالت حیض میں یا حالت نفاس میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو استعمال کر لیا تو وہ بھی فروج طاہرتن میں نہیں آیا۔ معارف القرآن میں پڑھنا، مفتی شفیع صاحب نے خوب لکھا ہے اس پر۔ اس کا حکم یہ ہے کہ بیوی تو بہرحال بیوی تھی، بیچارہ گیا ہوا تھا چھٹی، جی ہاں بچیوں نیچے نگاہیں کر رہے ہو لوگوں، شرعی حکم بتانا مسئلہ ضروری ہے۔ جی گئے ہوئے تھے چھٹی، تو ٹیلی فون پر پہلے ہی پوچھ لیا کرو کہ بیگم پیریڈ سے کب پاک ہو رہی ہے۔ ارے بھائی یہ تو تم کو خود ہی سوچنا چاہیے، یہ مفتی کو بتانے والا مسئلہ ہے۔
وہ بولے فلاں تاریخ کو پاک ہو جاؤں گی، پاک ہونے کے ڈیٹ کے بعد چھٹی جایا کرو، اور واپسی کا پروگرام اس کے پاک ہونے کے 1 ہفتے کے بعد بنایا کرو۔ یہ نہیں کہ الٹرا چھٹی بک کر دیا 1 دسمبر، کیونکہ آپ لوگ بنتے ہیں نہیں، مسئلہ بتا رہا تھا کہ گناہ سے بچو یارو۔ 1 سال کے بعد یہاں سے جاؤ گے بھوکے، اب وہ بیچاری لال جھنڈا لگائے ہوگی تو تم کیا مانو گے؟ کہاں ہنس رہے ہو؟ تو اس لیے پہلے ہی شریع بھائی دین میں نہیں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، شریعت میں حیا نہیں۔ جو حیا کا یہ شرم کرے گا اور جا کے اندر بے شرمی کرے گا، تو ہم اندر کی بے شرمی سے بچانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 1 سال کا بھوکا یہاں سے گیا، پہنچا بومبے، کراچی، پشاور، اب اس کو لاکھ تقریر کرو مانے گا نہیں بستر پہ جا کے؟ لاکھ تقریر کرو نہیں مانے گا۔ تو اس لیے پہلے ہی سے اپنی شیڈول کو سیٹ کر لو۔ واہ بھائی واہ، اپنی شیڈول کو سیٹ کر کے جاؤ۔ اچھا بھیا، لیکن اگر اس گناہ میں مبتلا ہو گیا، حیض میں استعمال کر لیا، بزرگوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ جو آدمی حالت حیض میں اپنے بیوی کو استعمال کرے گا اور اگر حمل رک گیا تو بچہ کچھ نہ کچھ خلقی طور پر کسی کمی کا شکار ہوگا۔ مثلا بیٹا بیٹی ہے تو اخرس پیدا ہوگا، گونگا جس کو بولتے، کیا بولتے ہیں؟ کبھی اس کا ایک سائڈ نامکمل ہوگا کیونکہ تمس میں پیدا ہوا، ناپاکی میں قرار پایا، کبھی کان کا بہرا ہوگا، کبھی شکل اس کی برابر نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ اس کی خلقت میں اور آئے گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی قدرت تو سب کے اوپر ہے جی۔ لیکن اگر استعمال کر لیا تو صبح میں اٹھو، عورتوں کا کچھ قصور نہیں، بیچاری تو مجبور ہے، محض ہے، تمہارے تابع ہیں، اپنی تمہاری خوشی کے خاطر اپنے کو بالکل سپرد کر دیتی ہے۔ اچھا بابا، صبح اٹھو، ندامت کے ساتھ اللہ کی جناب میں استغفار کرو، اللہ سے کہو کہ اللہ صبر نہیں ہو سکا، بے صبرا تھا، بے قابو ہو گیا، اے اللہ یہ گناہ وہ ہے جو میں جانتا ہوں یا میری بیوی کے ساتھ میں نے کیا، اے اللہ اور تو جانتا ہے، اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں آج کے بعد پھر اس کام کو، اور توبہ کے ساتھ ساتھ کتنا بولیے؟ نہیں، بنگلہ دیش میں کتنا؟ بنگلہ دیش میں نہیں، بنگلہ دیش میں کتنا ٹکا بنے گا اس کا؟ اس کا ٹکا تو 88% کا جو بنگالی کو بچا رہے ہو، چلو ٹھیک ہے۔ حسب استطاعت 10 روپے، 20 روپے، 25 روپے خود بھی صدقہ کرو اور بیوی کو بھی دو کہ بیگم یہ تو اپنے ہاتھ سے سائل کو صدقہ کر لے، کیونکہ رات میں نے غیر شرعی طور پر تم کو میں نے استعمال کر لیا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور پروگرام بناؤ اس کے پاک ہو جانے کے 1 ہفتے کے بعد کا، ایسا نہ کہ گئے تو لال جھنڈا، آئے تو پھر لال جھنڈا۔ اس لیے چھٹی کا پہلے کیا بولے تم بھی؟ شیڈول، ہاں شیڈول سیٹ کر لو۔ اچھا بابا، تو حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ وہ فروج طاہرۃ، اللہ تعالی ہم سب کو 5 شرمگاہ عطا فرمائے، ہم لوگوں کو سب کو شرمگاہوں کو پاک کر دو۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ اس پر پابندی ہے، اسلام میں اجازت ہے، لیکن حد کے اندر۔ کس کے اندر؟ حد کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اگر ان سب چیزوں پر تو نے عمل کر لیا، دل صاف، زبان سچی، ہاتھ ظلم سے پاک، شرمگاہ گناہ سے پاک، تو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک تم کو وہ قوت عطا کر دیں گے کہ جس قوت سے تم دیکھو گے، زبان سے بولو گے، کان سے سنو گے، یہ تو دنیا میں اللہ تم کو اپنا ولی بنا لے گا، اور آخرت میں تمہاری جنت انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ تمہاری جنت ہوگی۔ اللہ سے دعا کر لو، اللہ ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ پورا مجمع ہم سب سچے دل سے توبہ کریں۔ اے اللہ ہماری نگاہ کو بھی بچا لیجئے، دل کو بھی صاف کر دیجئے، زبان کو بھی سچی بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری شرمگاہ کی بھی اب تک آپ نے حفاظت کی ہے، مستقبل میں بھی حفاظت کیجیے۔ اے اللہ اور اگر کہیں تیرے علم میں ہے ہم سے زیادتی ہوئی، پروردگار عالم تو تو جاننے والا ہے، ہم سب کو معاف کر دے، سچے دل سے معاف کر، توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ مجمع ہے، جمعے کا دن ہے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، اے اللہ ہمارے اندر جن بھائیوں میں یہ بیماریاں ہیں ان کو سچی پکی توبہ کرا دیجئے اور ان کی توبہ میں استقامت عطا فرما دیجئے، گناہ سے بچا لیجئے، نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔